السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج کی اس پررونق بزم میں میری گفتگو کا محور ہے ماہ محرم کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب سے یہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ تو اس کی حدیث آ جاتی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 3197، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، السنہ 10 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب المضر الذی جماد بین وشعبان، کہ فرمایا ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان مہینوں میں کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، اس مہینے کا خاص خیال رکھا جائے۔ ویسے تو حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ظلم و زیادتی کرنا تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں گناہوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ان مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے محرم کا، اور ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے کہ محرم کیا ہے، محرم کے کیا فضائل ہے، کیونکہ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں، ماہ محرم کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس سے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، لائق احترام، جس کی عزت کی جائے، یہ محرم کے معنی ہوتے ہیں۔ اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا شہادت حسین کی وجہ سے یہ پہلا مہینہ ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بلکہ یہ پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ جب حضرت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا گیا،
تو میرے بھائیو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط آیا کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جس پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، جن کے بنا پر کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو توجہ دلانے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ کیوں نہ واقع ہجرت کو بنیاد بنا کر ہجری سال کا آغاز کیا جائے۔ تو چونکہ 13 ذوالحجہ کے آخر میں ہجرت کا منصوبہ طے پایا تھا اور اس کے بعد جو چاند نظر آیا وہ چاند محرم کا تھا، اور اسی بنا پر محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے روزہ چھوڑ دے۔ یہ اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ صحابہ اکرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کروایا ہے، اس بنا پر ہم محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ جب صحابہ اکرام نے یہودیوں کی طرف توجہ دلایا کہ اس دن کو وہ خوشی کا دن مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جو خاص عبادت ہے ماہ محرم کی، وہ عبادت روزہ رکھنا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں تمام خرافات اور بدعت کو بالے طاق رکھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بدعتوں خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور زندگی میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔